ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ البقرہ آیت نمبر 124۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قال ومن ذریتی قال لا ینال عہدی الظالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124، اس کا عرض کیا ہے پچھلی آیات سے اور پچھلے مضمون سے جو تعلق ہے وہ بنی اسرائیل کی وہ سوچ کہ وہ ایسے ہی اللہ کی طرف سے برتر مخلوق یا برتر انسان خلق ہوئے ہیں اور برتر ہی ہیں، اور ان کی برتری کی وجہ ان کا برتر خلق ہونا ہے، چونکہ وہ انبیاء کے گھر پیدا ہوئے ہیں اور انبیاء کی لڑی سے ہیں تو وہ برتر ہیں، اور انہوں نے یوں گمان کر رکھا کہ انسانوں کے لیے اچھائی اور بلندی کا مقام پانا اور فضل کا مقام پانا یہ اسی طرح بے حساب کتاب ہے کہ کوئی کچھ نہ بھی کرے، لیکن اگر وہ کسی مقرب اور قریبی اللہ کے قریبی گھر میں پیدا ہوا ہے، جیسے انبیاء کے گھر میں پیدا ہوا ہے، تو وہ بڑی شان والا اور شوکت والا اور فضل والا ہوگا۔ تو یہاں اس آیت میں پچھلی ساری تاریخ کو نوٹ کرانے کے بعد اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو یہ یاد دلاتا ہے کہ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں نا کہ جناب ابراہیم بھی خلقاً اس مرتبے پہ فائز ہو کر آئے ہیں اور مرتبہ ان کو مفت میں مل گیا ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ تو پھر اس کی اولاد اور اس کی لڑی میں سے ہیں۔ خود جناب ابراہیم کو بھی ہم نے مفت میں امامت نہیں دی، اگر ان کو امامت اور قیادت اور آگے امت کے رکھا ہے اور یہ کہ وہ سب کے لیے اسوہ بن گئے ہیں، تمام انبیاء کے لیے اسوہ بن گئے ہیں، تو یہ ایسے نہیں ہوا۔ اس آیت میں کافی سارے ایسے الفاظ ہیں جن کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ابتلاء کے بارے میں عرض کیا ہے، یہ عمومی قاعدے کے مطابق اللہ انسانوں کو مبتلا کرتا ہے، یعنی ان کا واسطہ ڈالتا ہے ان کے ساتھ، یعنی ان کے ساتھ ان کو برتاؤ کرنا ہوتا ہے۔ جیسے ابھی مثال کے طور پر اللہ نے کہا ہے کہ آپ کے لیے تمام یہ چیزیں جو کہ ہم نے آپ کو دی ہیں ایک قسم کا ابتلاء ہے، جو نعمات ہیں ابتلاء ہے، اور اسی طرح جو چیزیں خدا کریم واپس لیتا ہے وہ بھی ایک ابتلاء ہوتا ہے۔ ابتلاء یعنی آپ کو کسی چیز کے برتاؤ کا موقع دینا کہ آپ کیسے کرتے ہیں۔ مثلا اولاد ہے، بچہ یہ
ایک مورد ابتلا ہے، والدین ہے مورد ابتلا ہے، ساتھ والا ہمسایہ مورد ابتلا ہے، کوئی کھانے کی چیز آپ کے سامنے آتی ہے مورد ابتلا ہے، یعنی ہر چیز مورد ابتلا ہے کہ دیکھیں آپ اس بارے میں کیا کرتے ہیں۔ تو جناب ابراہیم کے سامنے بڑے بھاری قسم کی ابتلاءات رکھی گئی۔ ویسے عام ابتلاء کو خدا کریم نے عمومی آیات میں گنا ہے، اس کو بطور بہت بڑا امتحان شمار نہیں کیا، حالانکہ ہے تو یہ بھی امتحان، لیکن یہ اس کا نتیجہ بہت کم ہوتا ہے، اس لیے یہ اتنا ابتلاء نہیں ہے۔ لیکن جب بہت بڑے بڑے مسائل ہوں جن میں انسان کو عزم چاہیے کہ ان کو پار کر سکے، نہیں تو کوئی بندہ ایسے آسانی سے ان بڑے بڑے مسائل سے گزر نہیں سکتا ہے، ان کو پاس نہیں کر سکتا ہے، لیکن جناب ابراہیم نے وہ بڑے مسائل یا امتحانات پاس کیے، اور یہ باقاعدہ خدا کریم کی طرف سے دیے گئے امتحانات سے، پلانڈ تھے ایسے کہ ان کو آزمایا جائے ان امتحانات میں، اور آزمایا گیا۔ اور جناب ابراہیم کے بارے میں خدا کریم نے رزلٹ یہ بتایا کہ فَأَتَمَّهُنَّ، یہ فائے جواب ہوتا ہے، یا فائے یہ جو ترتیب کے بعد ہوتا ہے، بعد میں اس کے آتا ہے شرط کے بعد جواب ہی ہوتا ہے، اس کا جواب ہی کہتے ہیں۔ تو انہوں نے اس کا نتیجہ یہ نکالا کہ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ انہوں نے ان کو پورا کر کے دکھایا۔ جب جناب ابراہیم نے یہ، اور کتنی عمر میں یہ چیزیں ہوئی ہیں، تقریباً اس کو اگر ملا کے دیکھیں، اور جو تاریخ میں ہمارے پاس جناب ابراہیم کی علیہ السلام کی عمر کا وہ موجود ہے، تو لکھا ہے انہوں نے مفسرین نے کہ ان کو جناب اسماعیل 80 اور 90 سال کے لگ بھگ تھے جب جناب اسماعیل ان کے ہاں پیدا ہوئے، اور جناب اسحاق تو اس کے بھی بعد پیدا ہوئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً جو دورانیہ ان کی اس امتحانات کا تھا وہ بہت زیادہ تھا۔ اور کب سے یہ شروع ہوا ہے جب حضرت ابھی تھوڑے ہی ایسے 10 سال 12 سال کے تھے، تو اس زمانے سے ان کی ابتلاءات شروع ہوئی ہیں۔ پہلے ہی گھر میں ہی جو ہے بت اور بت گری کا نظام جو ہے وہ چل رہا تھا۔ ان کے چچا جو ہے وہ انہی کاموں میں ہوتے تھے کہ وہ بت بنایا کرتے تھے، تو یہ ان کی مخالفت کرتے تھے، اور یہاں سے ایک جہاد کا سلسلہ شروع کیا۔ جہاد ایسے کہ خوب اپنے ساتھ ہی جہاد ہے، کیونکہ اپنوں کے ساتھ لڑائی یہ بہت بڑا مرحلہ ہوتا ہے، اور پھر اپنے شہر کو چھوڑنا اور پھر اپنی جان پر کھیل کر وہ بتوں کو اس طرح توڑنا۔ تو پھر چلتے چلتے آگے جتنے امتحانات پہلے بھی ان کو ایک ترتیب سے بتا چکے ہیں، پوری زندگی۔ اور یہ تو تھی وہ جو کہ مخالفین کے ساتھ تھی، موافقین کے ساتھ جو حضرت کا رویہ تھا وہ بھی بہت 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 عجیب اور غریب ہوتا تھا کہ کتنی خاص قسم کی نرمی سے وہ برتاؤ کرتے تھے، اور اس طرح نہیں تھا کہ سختی سے پیش آتے اور سخت قسم کا رویہ رکھتے۔ یہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ جناب ابراہیم کھانا اکیلے نہیں کھاتے تھے، یہ ان کا ایک پکا رویہ تھا کہ وہ بعض اوقات، اب یہ ہم آج کل کے لوگ یقیناً یہ چیزیں مبالغہ سمجھیں گے کہ یہ کتنا مبالغہ ہے، کہ 2 دن 3 دن ان کو بعض اوقات کھانا نہ کھائے ہوئے گزر جاتے تھے۔ جب بھوک بہت ستاتی تو باہر نکل کھڑے ہوتے اور مہمان کو ڈھونڈنے چلے جاتے، جو بھی مل جاتا تو پھر اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے۔ اکیلے میں کھانا نہیں کھاتے تھے کبھی بھی، مہمان کو ساتھ کھانا ضرور کھلاتے تھے، لکھا ہوا ہے تاریخ میں۔ یہ آپ خود اس بات سے اندازہ لگائیں کہ ان کے ہاں ظاہراً 2 فرشتے مہمان کے طور پر آئے تھے، اور انہوں نے کیا کیا، جا کر پورا بچڑا جو ہے وہ ذبح کر کے بھون کر
لے آئے۔ اب یہ کون اس طرح کرے گا بھائی؟ وجہ کیا تھی کہ اس وقت کوئی اور چیز تھی نہیں گھر میں سوائے اس ایک بچڑے کے، کچھ بھی نہیں تھا کہ مہمانوں کو پیش کیا جاتا۔ تو پھر کیا کریں آپ؟ دو ہی صورتیں، یا یہ ہے کہ ان کو کچھ نہ دیں، اور یا یہ ہے کہ اسی بچڑے کو ذبح کرے۔ تو پھر وہ اسی بچڑے کو ذبح کر کے اسی کو بنا کے لے کے آ گئے۔ اس لیول کا بندہ، گھر والوں کے ساتھ جو ان کی بات چیت ہوتی تھی وہ اس کے مطابق ہی چلتے تھے۔ اچھائی کی اس لیول پر حضرت تھے کہ ان کی بیوی نے ان کو خود یہ ہدیہ کیا تھا۔ جناب ہاجرہ پہلے ان کے ہاں کنیز تھی، ان کی جو پہلے بیوی تھی جناب سارہ، اور ان کی وہ کنیز تھی، خدمت گزار تھی۔ تو بچے نہیں ہو رہے تھے، تو جناب سارہ نے ہاجرہ جو کہ کنیز تھی وہ اپنی مرضی سے وہ جناب ابراہیم کے حوالے کر دی کہ بھئی یہ آپ اس کے ساتھ نکاح کر لیں، اور اللہ کرے کہ آپ کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہو جائے۔ اور یہ چیز آسان نہیں ہے، یہ بہت اس خاتون کے، اس شوہر کے حوالے سے بہت 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 اچھے ہونے یا بہت ہی نیک خیالات رکھنے پر ہی یہ چیز ممکن ہے، وَإِلَّا اصلاً کسی طرح یہ چیز ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی خاتون وہ جو ہے قبول کر لے، اپنی مرضی سے کسی کو کہے، وہ تو دور کی بات ہے کہ قبول کر لے۔ بہرحال جیسے بھی ہوا، تو یہ جناب ابراہیم کی کیا تھی، یعنی ان کی اچھائی کا دور تھا۔ اور پھر اس کے بعد جو ان کے آپس میں رویے ہیں، ابھی جناب ابراہیم کا خود جناب اسماعیل کے ساتھ جو رویہ تھا، خواب دیکھنے کے بعد ان کے ساتھ مشورہ کیا تھا، اور کہ بھئی یہ میں خواب اس طرح دیکھ رہا ہوں، تو کیا آپ کہتے ہیں؟ فماذا ترى، آپ کیا کہتے ہیں، کس طرح آپ کا نظریہ کیا ہے؟ یعنی اس طرح احترام دے کر بات کی۔ اور تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جناب ابراہیم ہر حوالے سے، یعنی جتنے بھی امتحانات دیے گئے تھے، چاہے وہ اخلاقی تھے، چاہے بندگی کے امتحانات تھے، بندگی کے امتحانات بھی خود ایک داستان ہے۔ جناب ابراہیم کی عبادت کے جو اور ریاضت کے جو سلسلے ہیں، ان کو بھی پڑھیں تو ایک حیران کن صورتحال سامنے آتی ہے کہ وہ کس انداز میں عبادت میں وہ اس میں جاری رہتے اور اپنی زندگی کے بہت سارا ٹائم اسی وقت میں گزارتے کہ اللہ کی عبادت میں۔ تو بہرحال یہاں خدا کریم نے فکس نہیں کیا ہے کہ کن امتحانات کی بات ہو رہی ہے۔ بکلمات، کچھ امتحانوں میں، کچھ بڑے مسائل میں اللہ نے امتحان لیا جناب ابراہیم کا، فاتمہن، اور جناب ابراہیم کو پورا پایا، ہر حوالے سے کوئی کسر ان کے امتحان میں اور ابتلاء میں باقی نہ رہی۔ یہ جو فاتمہن ہے، بعض مفسرین کا یوں کہنا ہے کہ یہ اس کا فاعل اللہ ہو سکتا ہے، یعنی اللہ نے پورے امتحان کیے، امتحان پورے کیے۔ فاتمہ ہو سکتا ہے اس کا فاعل جناب ابراہیم ہو، کہ بات ان کی ہو رہی ہے کہ انہوں نے پورے کیے امتحانات، اور امتحانات میں جو کچھ کرنا تھا پورا کر کے دکھایا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فاتمہن یعنی اللہ نے امتحانات کو پورے انداز میں لیا، یا یہ ہے کہ پورا کرنے میں ان کی مدد کی۔ دونوں معنی ہو سکتے ہیں، لیکن زیادہ ترجیح وہی پہلے ہے کہ جناب ابراہیم ہی اس اتمہ کے فاعل ہیں، اور انہوں نے اپنے امتحانات میں مکمل نمبر حاصل کیے، یوں کہہ سکتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے اس کرم اور خاص فضل اور وہ جو
کبھی کسی کا کچھ حصہ یا کسی کی کوئی اچھائی کو اپنے پاس نہیں رکھتا ہے اور اس کو حتماً کئی گنا کر کے اس کو واپس کرتا ہے۔ تو جناب ابراہیم کے لیے انہوں نے یہ انعام رکھا کہ قالا انی جاعلک للناس اماما۔ یہاں ایک تو جائل کا لفظ ہے، ایک للناس ہے اور ایک امام، تینوں لفظ بہت مہم ہے۔ جاعلک یہاں عام طور پر جو مفسرین وعلیکم السلام، عام طور پر جو مفسرین نے اس کو جیسے لیا ہے وہ وہی قراردادی، جعلہ کا معنی وہی رہا ہے جو قراردادی معنی ہوتا ہے، یعنی میں آپ کو قرار دے رہا ہوں، یعنی ایک جیسے کسی کو کوئی عہدہ دیا جاتا ہے، جیسے کسی کو کوئی عہدہ دیا جاتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ عہدے تکوینی نہیں ہوتے ہیں، عہدے کیا ہوتے ہیں؟ قراردادی ہوتے ہیں، تکوینی نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پر ابھی کوئی جو ہے یہاں فرض کریں گے بھئی یہ بندہ ابھی یہاں افسر لگا ہوا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ تکوینی نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے اس میں، آج اس کو یہ افسر لگا دیا ہے، کل ممکن ہے اس کو ہٹا دیں، کیونکہ تکوینی نہیں ہے، قراردادی ہے۔ قراردادی کا مطلب ہوتا ہے کہ اب قرار دے دیا گیا یہ افسر ہے تو افسر ہے، کل ممکن ہے محکمہ اس کو وہاں سے ہٹا دے اور افسریت ختم، ٹھیک ہے۔ تکوینی وہ ہوتا ہے کہ جو ہٹ نہ سکے، جیسے ماں باپ ہے، ماں باپ کا بچوں کے ساتھ رشتہ کیا ہے؟ یہ ماں ہے اس کی تکوینی طور پر، یہ باپ ہے اس کا کیا؟ تکوینی طور پر۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ اچھا یہ اس کو قرار دے دیا گیا ہے کہ بھائی مان لیں آپ کہ یہ اس کی ماں ہے، یہ مان لیں کہ اس کا باپ ہے، نہیں، وہ حقیقتاً اس کے باپ ہیں، تکوینی طور پر باپ ہے۔ بات سمجھ آئیے؟ قراردادی اور تکوینی میں فرق جانے، یہ بہت مہم ہے۔ یہ جو ہمارا دین کا بیانیہ ہے یا جو بھی بیانیہ ہوتا ہے اس کو سمجھنے میں اس چیز کی بہت اہمیت ہے۔ بہت ساری اعتقادی مسائل اس وجہ سے مکس ہو گئے ہیں کہ لوگوں کو تکوینی اور اس قراردادی کا پتہ نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے اس کو دھیان سے بھی سننے بھی صحیح۔ تو قراردادی ہوتے جیسے انبیاء کی نبوت ہے، یہ تکوینی نہیں ہے، ساری سب انبیاء کی نبوت تکوینی نہیں ہے، قراردادی ہے، اللہ نے ان کو دی ہے، اگر وہ چاہے تو ہٹا سکے، ہٹا لے، یا اس کو یعنی جب وہ چاہے تو، یا یہ ہے کہ اس سے بڑھا دے یا اور کر دے۔ اسی طرح باقی جو بھی عہدے ہیں دنیا میں، مثلا کوئی افسر ہے، کوئی اسکول ٹیچر ہے، کوئی مثال کے طور پر اور بھی کوئی بھی جو یہ جو عہدے ہوتے ہیں جن کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، یہ تبدیل ہو سکتے ہیں، ختم ہو سکتے ہیں، تو یہ قراردادی ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں تکوینی ہوتا ہے جو حقیقتاً ایسے ہی ہے، وہ ہے، ہاں، جیسے کوئی کسی کا بھائی ہے تو وہ اب بھائی ہے، آپ نے کسی کا بھائی بنایا نہیں ہے۔ کوئی آپ کسی کو ویسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو میں نے بھائی مانا ہوا ہے اور اس کے ساتھ سارے بھائیوں والا سلوک آپ کر رہے ہیں، لیکن آپ کا اگر وہ بھائی نہیں ہے تو یہ تکوینی بھائی نہیں ہے، کیا ہے؟ یہ قراردادی ہے، یعنی آپ نے اس کو بھائی کے طور پر مانا ہوا ہے، یا کسی نے کسی کو بیٹا بنایا ہوا ہے، ہاں، تو یہ جو بیٹا بنایا ہوا ہوتا ہے تو یہ تکوینی نہیں ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ قراردادی ہوتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے جائل کا لفظ جو ہے قرآن میں جہاں تقریباً کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ تر جہاں جہاں استعمال کیا ہے، سب جگہ پہ کس کے لیے استعمال کیا ہے؟ تکوینی مسائل کے لیے۔ جعل السماوات والارض، جعل الملائکۃ، جعل فلاں، یعنی جعل لکم، یہ کہ بھئی آپ کے لیے زمین بنائی ہے، یا مثلا ملائکہ کو اس انداز میں بنایا ہے، تو یہ سارے تکوینی مسائل ہیں۔ جعل کا لفظ تکوینیات کے لیے اللہ نے استعمال کیا ہے قرآن میں۔ جتنے بھی تکوینی کام ہیں، یعنی کون کے کام، کائناتی کام، عملی کام جو دنیا میں کائنات میں موجود کام ہیں، یہ سارے کام تکوینی ہیں، تو اللہ نے جعل کا لفظ تکوینیات کے لیے۔ اگر رسولوں کو بھیجا ہے اللہ نے تو وہاں جعل کا لفظ نہیں قرار دیا، کیا کہا ہے؟ ارسلا، انزلا، ارسلا، ارسلا رسولا، یا اس طرح، یا نرسل رسولنا، ارسلنا رسولنا، اس طرح، یعنی ارسال کرنا یہ تکوینی نہیں ہے، یہ کیا ہے؟
تشریح ہے، یعنی ایک عہدہ دینا، قرار دینا، ان کو ایک عنوان دینا رسول کا، نبی کا۔ تو یہ جو جعل کا لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے مختلف جگہ پہ قرآن میں، جیسے ہر چیز کے بنانے میں جعل کا لفظ ہے، انسانوں کے مختلف ان کو چیزیں دینے جعل، مثلا کہا ہے کہ ہم نے انسانوں کو 2 ہونٹ دیے ہیں مختلف، اور اسی طرح زبان دی ہے، یا کیا کیا چیزیں، جو چیزیں بھی خلق کی ہیں اللہ نے، تو اس کے لیے لفظ جعل استعمال کیا ہے قرآن میں بہت سارا۔ آج میرے پاس ابھی آیات کی وہ لسٹ ابھی سامنے میں نہیں لایا ہوں، کہ وہ انشاءاللہ کسی ٹائم میں دکھاؤں گا آپ کو کہ کس طرح جعل کا لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن آپ بھی دیکھ سکتے ہیں قرآن میں جعل کا لفظ بہت استعمال ہوا ہے، اور سارا تقریباً تکوینیات میں استعمال ہوا۔ یہاں بھی اللہ فرما رہا ہے کہ انی جاعلک، کہ نبی اے جناب ابراہیم، میں آپ کو قرار دے رہا ہوں تکوینی طور پر، کیا؟ للناس، اور کسی ایک کے لیے نہیں، للناس اماما، تمام انسانوں کے لیے آپ کو امام بنا رہے ہیں ہم، یعنی آپ جو ہے وہ کیا ہیں؟ ماڈل ہیں۔ آپ کو دیکھ کر تمام انسانوں کا فیصلہ ہوگا، آپ کو دیکھ کر کسی انسان کی اچھائی برائی کا اندازہ لگایا جائے گا، آپ کو دیکھ کر کہا جائے گا کسی کو کہ آپ کس کی پیروی کریں۔ تبھی تو جناب ابراہیم کو کیا بنا دیا گیا ہے؟ اسوہ بنا دیا گیا ہے، حتیٰ کہ ان کے لیے، مسلمین کے لیے، ہمارے نبی کو بھی خطاب ہے قرآن میں کہ وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حنیفہ، کہ آپ ابراہیم حنیف کی ملت پر چلیں۔ پس اس طرح کیا بنا دیا گیا؟ للناس، یعنی کوئی بھی اس میں مستثنا نہیں ہے، جو پچھلے ہیں حتیٰ ان کے لیے بھی جناب ابراہیم کیا ہیں؟ امام ہیں، کہ پچھلوں کی اچھائیوں کو دیکھا جائے گا کس قیاس کے ساتھ؟ جناب ابراہیم کے قیاس کے ساتھ، ان کو امام، یعنی یہ ہمارے کیا ہیں؟ وہ وزنہ ہیں جس کی بنیاد پر سب کا حساب کتاب تولا جائے گا، اور سب کا اچھائی برائی کا اندازہ لگایا جائے گا کہ یہ کس درجے پہ ہے۔ امام کون ہے؟ جناب ابراہیم، کہ اس بارے میں ان کا کارنامہ کیا ہے اور کسی اور کا کارنامہ کیا ہے، اس طرح امام، تو ایک وزنہ بنا دیا۔ اور خدا کریم نے جناب ابراہیم کو نوریہ ابراہیم ملکوت السماوات والارض، اللہ نے جناب ابراہیم کو پورے عالم کا جو اندرون ہے، پورے عالم کی جو حقیقت ہے وہ دکھائی، ملکوت السماوات والارض، ایک بندے کو۔ یہ آیات جناب نبی خاتم کے بارے میں اس طرح کی نہیں ہے، یہ جناب ابراہیم کے بارے میں کہا جائے کہ ہم نے جناب ابراہیم کو ملکوت السماوات والارض، اور ملکوت جو ہے وہ خدا نے اس کو اپنے پاس رکھا ہے، کہ اللہ جو ہے وہ ملکوت کو جانتا ہے، اللہ کے پاس ہے ہر چیز کی ملکوت، یعنی ایک ہوتا ہے ملک اور ایک ملکوت، یعنی اس کی حقیقت، اس کا مڈ بھی اس کے پاس ہے۔ مثلا ایک چیز ہے نا کہ وہ آپ کے پاس ہے، آپ کے پاس اس کا مڈ بھی اور اس کا مین اور مرکزی اور ذات جو ہے وہ بھی آپ کے پاس ہو، تو اس کو کہتے ہیں ملکوت، یعنی اس کا جو درون ہے، جو اصل ہے، وہ تمام مسائل کی اصل بھی جناب ابراہیم کو دکھائی گئی تھی۔ تو اس طرح جناب ابراہیم بہت بڑے عہدے پر ایک فائز تھے، اور یہ عہدہ تکوینی بن چکا، یعنی تشریعی سے بڑھ کر اب کیا بن گیا تھا؟ تکوینی لیول پر بن گیا تھا۔ یہاں بڑے مسئلے ہیں نا، وجہ یہ ہے کہ اب مسئلے اس طرح ہیں، اب مفسرین کے لیے درد سر اس طرح بن جاتا ہے، پھر ادھر ادھر کی وہ کرتے ہیں، اور کچھ تو آنکھیں بند کر کے گزر جاتے ہیں کہ بھائی چلیں چھوڑیں اس کو، بحث ہی نہ کریں۔ نہیں تو بڑی بحث ہے کہ اے اللہ، جناب ابراہیم پہلے سے نبی ہیں، خلیل ہیں، یعنی کون سا عہدہ باقی رہ گیا ہے کہ جو جناب ابراہیم کو آپ نے نبوت دی ہے، رسالت دی ہے، دوستانہ پن تک بھی آپ اس کو دے چکے ہیں، اب آپ نے یہ جو جاہلوں کا امامہ کہہ کر، یہ پھر کون سا عہدہ ہے؟
ہاں تو اب اس میں کئی کہتے ہیں کہ امام کا عہدہ جو ہے وہ نبی سے کیا ہے، بالاتر ہے، یا رسول سے بالاتر ہے، یا اس طرح. یہ باتیں نہیں ہیں، اصل میں جو ہے سمجھنے کی بات ہے. جائلوں میں ساری کہانی پڑی ہے. جائلون یہ تکوینی امامت کے لیے، یعنی ایک حقیقت بنا دی گئی ہے، کوئی اس کا انکار کر سکتا ہی نہیں ہے. یعنی دنیا کا کوئی بھی انسان ہو جناب ابراہیم کے بارے میں وہ جان لے تو وہ حتماً ان کو امام ہی مانے گا، اس لیے کہ وہ اندر باہر سے کیا ہے، امام ہے. تکوینی طور پر ہی وہ امام ہے. اور خدا کی طرف سے بھی حکم ہے کہ تمام انسان چاہے جو بھی ہیں، اب جناب خاتم تو سردار انبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں، ان کا عہدہ رسمی طور پر جو ان کا عہدہ ہے وہ تو کیا ہے، جو قراردادی عہدہ ہے ان کا وہ بالاتر ہے. لیکن پھر بھی کہا گیا ہے کہ جناب ابراہیم کی ملت پہ آپ نے چلنا ہے. اب اس کو آپ کون توجیہ کر سکتا ہے؟ کون چاہیے تھا اس طرح کہتے ہیں کہ آپ تو ایسے ہیں کہ جناب ابراہیم بھی آپ کے مطابق چلتے تھے، ان کا دین بھی وہی تھا جو آپ کا دین ہے. اس طرح کہنا چاہیے تھا، لیکن نہیں، حکم کے طور پر کہا گیا ہے وَاتَّبِعْ مِلَّتَ ابراہیم حنیفہ، کہ آپ ملت ابراہیم کی حنیف، جناب ابراہیم کی ہی حنیف ملت پہ ہی آپ نے چلنا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک تکوینی طور پر جناب ابراہیم کیا بن گئے، اسطورہ بن گئے، جیسے اس کا بالکل ایک اسوہ جیسے کہتے ہیں، یا ماڈل آج کی زبان میں جیسے کہتے ہیں کہ امامت کے لیے، یعنی آگے ہونے کے لیے، تو وہ بنا ہے انی جاعلک للناس اماما. پس للناس، ناس کی بھی انشاءاللہ پتہ چل گیا کہ یہ تمام انسانوں کے لیے، حتیٰ وہ جو پیچھے گزر چکے ہیں وہ بھی حتیٰ اس میں شامل ہیں، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ تمام انسان جو اس کے بعد ہیں ان کے لیے یہ حکم تمام انسانوں کے لیے ہے. اور امامت کا معنی بھی انشاءاللہ. اب اس بارے میں نا وہی عرض کیا ہے کہ کچھ مفسرین نے سادہ سا بس امام بنا دیا ہے، آپ کو اگوان بنا دیا ہے، اور یعنی وہی جو نبوت آپ کو دی تھی وہی نبوت ہی آپ کی جو ہے وہ ہم نے امام کا معنی وہی لیا ہے کہ جیسے کہ شریعت میں کوئی بھی نبی جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، امام ہوتا ہے. تو یہ وہی ہے. لیکن جب صحیح سے اگر آپ دیکھیں تو اس کا معنی تھوڑا بڑا ہونا چاہیے، کیونکہ مناسب نہیں لگتا ہے کہ آپ کہیں کہ باقی انبیاء کو آپ نے نبوت ایسے دے دی، اور جناب ابراہیم کے بعد بھی جب یہ ان کے امتحانات بھی لیے جا رہے تھے تو ان تمام امتحانوں کے دوران جناب ابراہیم نبوت اور رسالت کے درجے پر فائز تھے. پھر ان کے ساتھ وحی کا سلسلہ ہو رہا تھا اور ان سے امتحانات لیے جا رہے تھے اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. اس کے بعد جو ہے اللہ نے یہ عہدہ ان کو دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عہدہ ذرا کوئی مختلف چیز ہے اور اس کو مختلف سمجھنا چاہیے. اب یہ ہے کہ کیونکہ جب بات کی سمجھ نہیں آتی ہے، کسی کنارے نہیں لگتی ہے بات، تو کیا کر دیتے ہیں اس کو، یا تو گول مول کر کے آگے چلے جاتے ہیں مفسرین، اور یا پھر سب ایسے ہی کرتے ہیں. یعنی چاہے مطلب کوئی بھی ہو، ہم سب انسان ایسے ہی ہیں، جس بات کو نہ بتا سکتے ہو یا نہ ہو تو اس کو، یا اہمیت نہ دینی ہو تو اس کو کسی طریقے سے گول کر کے آگے چلے جاتے ہیں. تو یہاں بھی کچھ نے ایسے کیا ہے، اور کچھ چونکہ اس درجے کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ یہ کون سا درجہ ہے، تو انہوں نے اس کو نبوت سے بھی بالاتر درجہ قرار دے دیا ہے، اور پھر اس کو اور طرف لے گئے ہیں، جبکہ اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق بنتا نہیں ہے. یہ جناب ابراہیم کی تکوینی نبوت کے حوالے سے. تو اس کے بعد فرمایا، اب جناب ابراہیم ہے نا، انہوں نے ملکوت السماوات والارض دیکھے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، آیات کے مطابق. اب جس نے ملکوت السماوات والارض دیکھے ہوئے تو انہوں نے کیا کیا،
انہوں نے اپنی ذریت دیکھی ہوئی تھی کہ یہ نبوت کا سلسلہ میری ذریہ میں ہی ہونا ہے اور یہ خلق بھی اسی طرح چلنی ہے اور پتہ نہیں کب تک یہ انسان آنے ہیں اور میری ذریت ختم نہیں ہونی ہے، یعنی میری جو لڑی ہے یہ کافی دور تک جا رہی ہے۔ تو یہاں جناب ابراہیم نے آیا استفسار کیا ہے یا سوال کیا ہے، دونوں ہو سکتا ہے۔ یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ جناب ابراہیم نے اللہ سے سوال کیا ہو کہ اللہ کوئی میرے خاندان میں یا میری ذریت میں یا میری نسل میں بھی کوئی ہوگا جو اس قسم کے عہدے پہ آئے گا یا اس قسم کی جو ہے وہ ان کو ملے گی، یا یہ ہے کہ انہوں نے مانگا ہے، دونوں ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس لفظ سے کچھ نہیں مل سکتا ہے۔ قائم مومن ذریتی، اور میری ذریت میں سے کیا خیال ہے یا کیا صورتحال ہے میری ذریت میں سے، تو اب ہو سکتا ہے انہوں نے مانگا بھی ہو۔ اللہ نے جواب جو ہے وہ بھی بالکل ایسے دیا ہے جیسے کہ فارمولہ ہوتا ہے، یعنی اس میں بالکل بھی یہ نہیں پتہ چل سکتا ہے کہ یہ مانگنے کی وجہ سے جواب ہے یا دوسرا انفارمیشن کے لیے۔ دونوں صورتوں کا جواب ہو سکتا ہے، اللہ کا جواب بھی، اس میں بھی دونوں یہ نکل سکتے ہیں کہ اللہ ان کے مانگنے کے بعد بھی یہی جواب دے سکتا ہے، اور ان کے اگر صرف انہوں نے معلومات کے لیے سوال کیا ہے تو بھی اللہ کا جواب بالکل فٹ ہے۔ کیا اللہ نے کہا کہ پکا قاعدہ یہ ہے کہ میرا کوئی بھی احد، نہ صرف امامت، اللہ نے قاعدہ پورا کلی بتا دیا، حتیٰ امامت تو بہت بڑی بات ہے، احدی یعنی میرے ساتھ معاہدہ کسی کا، چھوٹا معاہدہ بھی، امامت تو بہت بڑا درجہ تھا نا، لیکن کوئی چھوٹے سے چھوٹا معاہدہ یا بڑے سے بڑا معاہدہ، عہد جو ہے معاہدہ ہی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے کوئی منصب ملنا، اللہ کی طرف سے کوئی عہدہ ملنا، تو وہ اللہ فرماتا ہے کہ پکا قانون ایک ہی ہے کہ کسی ظالم کو میرا کوئی عہدہ نہیں نصیب ہوگا۔ بالکل کاٹ کے بات کہہ دی، دو ٹوک انداز میں، کہ یہ بھی نہیں کہا کہ تیری ذریت کے لیے یہ قانون ہے، نہ، قانون تمام کے لیے آپ کی ذریت جناب ابراہیم اس میں شامل ہے۔ کیا ہے کہ لا ینالو، نہیں پہنچ پائے گا، لا ینالو بالکل نفی مطلق کر رہے ہیں، لا ینالو نہیں پہنچ پائے گا کبھی، احدی میرے عہد، یعنی اللہ کے عہد کو چھوڑ دیں اور عہد کو اکیلے لیں تو یہ کیا ہے، نکرہ ہے، نکرہ جو ہے مضاف ہو کر اللہ کی طرف منسوب ہو گیا، تو یعنی اللہ کا عہد، کوئی بھی عہد جب نکرہ لیں تو اس کا کیا معنی ہے، کوئی بھی عہد، العہد نہیں ہے، عہد ہے، یعنی چھوٹے سے چھوٹا درجہ لے کر بڑے سے بڑے درجے تک کوئی بھی کام کسی ظالم کے سپرد نہیں ہوگا، کوئی بھی تھوڑا سا ظلم بھی جس نے کیا ہو وہ یہ عہدیدار، اللہ کی طرف سے عہدیدار نہیں بن سکتا۔ اب اس میں ظلم کا معنی جب آپ جانیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا ہے۔ بہت سارے انسان جنہوں نے اپنے لیے عہدے بنا لیے ہوں تو ان کی کوئی عہدہ لینے کی حیثیت بنتی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ کسی نہ کسی زاویے پر کیا کر چکے ہیں، ظلم کر چکے ہیں۔ اور ظلم میں سے سب سے بڑا ظلم جو قرآن نے جس میں ذکر کیا ہے، ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ ہاں جی، تو فرمایا کہ میرے عہدہ کسی ظالم کو نہیں مل سکے گا، اور ظالمین کون ہیں؟ ظلم ویسے تو آپ کو عرض کیا ہوا ہے، ظلم یعنی کوئی بھی کام جو اپنے ڈگر سے ہٹ کے کیا جائے ظلم ہے۔ پھر ظلم کی لیول ہو سکتی ہے، وہ کام بہت زیادہ ہو سکتا ہے، کم ہو سکتا ہے، ظلم کے تعین جو ہے اس کام کے انداز سے اور اس کی کیفیت اور کمیت سے ہوگا، لیکن یہ ہے کہ ظلم کا لفظ صادق آ جائے گا
ٹھیک ہے، اگر آپ کا راستہ بنتا ہے بائنی سائڈ سے اور آپ داہنی سائڈ سے جا رہے ہیں تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ ظلم کر رہے ہیں۔ ظلم اس لیول سے شروع ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو سردی میں مثال کے طور پر چادر لپیٹنی چاہیے اور آپ نے چادر ہاتھ میں لی ہوئی ہے تو کیا ہے؟ یہ ظلم ہے۔ ظلم یعنی جہاں کام جو ہونا چاہیے وہ نہ کیا جائے، اور عدل اس کے مقابلے میں ہے۔ عدل یعنی جیسے ہونا چاہیے وہی ہو۔ عدل یہ ہے کہ جس کا 5 بنتا ہے 5 ملے، جس کا 6 بنتا ہے 6 ملے، 10 بنتا ہے تو 10 ملے، یہ ہے عدل۔ ظلم یہ ہے کہ 5 والے کو 4 دیں یا 5 والے کو کیا دیں؟ 6 دے دیں، وہ بھی ظلم ہے۔ مثلا کسی کو 5 کلو وزن اٹھانے کی صلاحیت ہے، آپ اس پر 6 کلو لاد دیں، کیا ہو جائے گا؟ ظلم ہو جائے گا۔ تو اس طرح ظالم بہت عام ہے۔ پھر بعض ظلموں کو اللہ نے کیا کیا ہے؟ وہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے چھوٹے موٹے ظلموں کو کیا کرے گا؟ ممکن ہے معاف کر دے۔ اللہ انسان تو بڑا ظلومن جہولا ہے، یعنی اس کا کام ہی ہے کہ الٹے کام کرتا ہے، جی ظلم کرتا ہی رہتا ہے بہت سارے، کیونکہ عقل ہے نا، عقل کے لیے غلط کام کرنا بنتا ہی نہیں ہے۔ ایک بندے کو سمجھ ہے پھر بھی وہ اس سمجھ کے مطابق نہیں کرتا ہے تو یہ ظلم کر رہا ہے۔ تو انسان اپنی سمجھ کے خلاف کتنے کام کرتا ہے؟ وہ ہزاروں کام کرتا ہے۔ تو اس طرح انسان کیا ہے؟ ظالم بن جاتا ہے۔ تو اللہ نے کہا ہے کہ الظالمین، لفظ ظالمہ نہیں کہا ہے، ہاں لا ینال عہدی من ظلم نہیں کہا، یا من یظلم نہیں کہا، فعل استعمال نہیں کیا، الظالمین کہا ہے، یعنی اس میں فاعل کا صیغہ اور اسم استعمال کیا ہے۔ یہ اس لیے کیا ہے کہ کسی سے اگر غلطی سے کچھ اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو وہ قابل شمارش نہیں ہے، اللہ اس کو اگنور کرے گا۔ وہ جو ظالم ہے، وہ جو ظلم اس کے اندر، یعنی وہ اس کا فاعل اور اس میں فاعل بن چکا ہے، یعنی جس نے ظلم ماضی میں بھی کیے ہیں، ابھی بھی کر رہا ہے، اور آگے بھی وہ کیا کرے گا؟ ظلم کرے گا۔ ظالم ہونا اس کی صفت بن گیا۔ آپ جانتے ہیں نا کہ یہ جو ہے صفات، ان کو صفات کہتے ہیں، مشتقہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ مشتقات ہیں، اور مشتقات کس پر دلالت کرتے ہیں؟ صفت ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔ تو یہ ظالم صفت بن جائے جس کی ظالم کیا بن جائے؟ صفت بن جائے، اس شخص کو اللہ کی طرف سے کوئی عہدہ ملنے کا چانس نہیں ہے۔ اب ان آیات کو خود ہی ہر بندہ اپنے طور پر دیکھ لے کہ کس کو عہدہ ملنا چاہیے، یعنی تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ بندہ معصوم ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ معصوم ہونا چاہیے۔ نہیں تو اگر معصوم نہیں ہے اور اس سے گناہ یا شرک یا اس قسم کے مسائل اس سے ہوتے ہیں یا ہوئے ہیں یا آگے ہونے کا چانس ہے، تو کسی صورت میں بھی اللہ کا کوئی بھی عہدہ ان کے قابل نہیں ہے، یعنی وہ اس قابل نہیں ہے کہ اللہ کا عہدہ رکھ سکیں۔ بس اس سے معصومیت بھی ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کا عہدہ صرف اور صرف کن کو مل سکتا ہے؟ معصومین کو مل سکتا ہے۔ اب وہ معصومین کون ہیں، کس طرح ہے، اللہ کے عہدیدار کون کون ہیں، یہ اللہ جانے۔ جن کا قرآن میں ذکر ہے یا جن کا بتایا گیا ہے وہ ہمیں پتہ ہے، اور بہت سارے اللہ کے عہدیدار اور اللہ کا عہد رکھنے والوں کا ہمیں پتہ نہیں ہے۔ قال لا ینال عہدی الظالمین، ظاہراً یہ بات ادھر اس میں یہاں ختم ہو جاتی ہے۔ ہاں، ایک اور بات جو اس کی جناب ابراہیم کے سوال سے سامنے آتی ہے، جناب ابراہیم نے کہا ہے کہ میری ذریت سے، ہاں اس سے یہ بھی لگتا ہے کہ یہ جو امامت کا عہدہ ہے یہ ایک ایسا عہدہ ہے جو چلنا ہے۔ اگر تو یہ ہوتا نا کہ بس یہ آخری عہدہ ہے
تو پھر تو جناب ابراہیم جواب آتا اللہ کی طرف سے کہ یہ آپ پر ختم ہے اور اس کے بعد کوئی کسی کو عہدہ دیا ہی نہیں جائے گا۔ لیکن جناب ابراہیم نے ملکوت السماوات والارض دیکھا ہوا تھا اور ان کو پتہ تھا کہ یہ عہدے اور یہ جو سلسلہ ہے یہ چلنا ہے، تو پھر انہوں نے سوال کیا کہ میری ذریہ میں سے کوئی اس قابل ہوگا یا نہیں، تو اللہ نے جواب دیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت تک جو ہے نا یہ سلسلہ کیا ہونا ہے، امامت کا جو سلسلہ ہے یہ قیامت تک چلنا ہے، اس لیے کہ جناب ابراہیم کی ذریہ کیا ہے، وہ بھی قیامت تک ہی چلنی ہے، اور جناب ابراہیم کا سوال خود اس بات کو دکھا رہا ہے کہ انہوں نے وَإِلَّا ان کو اگر کہا جائے کہ آپ کو کیا پتہ کہ آپ کی ذریت چلنی بھی ہے، یعنی آپ کو سوال کرنے کی کیا، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے بچے ہوں گے بھائی، یا آپ کی بہت لمبی نسل چلے گی جو آپ یہ سوال کر رہے ہیں، تو ایسا نہیں کہا گیا، بلکہ کہا گیا ہے کہ ہاں، یعنی خود اس جواب میں، اللہ کے جواب میں یہ اس باتی نقطہ موجود ہے کہ آپ کی ذریہ بھی ہوگی، وہ چلے گی بھی صحیح، لیکن اور اس میں سے ظالم لنفس بھی ہو گئے، کچھ ہوں گے جو محسن ہوں گے، وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ۔ قرآن کی یہ آیت کدھر آئی ہے جی؟ آیت نمبر یہ سورہ صافات کی آیت نمبر 113 میں ہے کہ ان کی ذریت سے کچھ ظالم تھے، کچھ جو ہے وہ محسن تھے، تو جو محسن ہوں گے ان میں چانس ہے کہ اللہ کی امامت کا سلسلہ جاری رہے، اور یہ تھوڑا سا جو بہت اچھے ذوق رکھتے ہیں اس سے بھی زیادہ معانی اس سے لے سکتے ہیں۔ ہماری اس تفسیر کے جو درس کی لیول ہے اس سے زیادہ ہم اس کو نہیں کھول سکتے ہیں اور زیادہ ٹائم نہیں دے سکتے ہیں، ہم نے آگے چلنا ہے، اس لیے یہاں تک جن کو تحقیق چاہیے اور جو اس بارے میں شوق رکھتے ہیں، انشاءاللہ مزید تفصیل کے لیے کئی کتابیں موجود ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔